احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی، ام عمارہ سامنے آ گئی، ام عمارہ عورت، ادھر بیٹا حبیب بن زید، ادھر بیٹا عبداللہ بن زید، دو بیٹوں کے ساتھ ماں سینہ سپر ہو گئی کہ میرے بیٹو اگر آج میرے نبی کو زخم لگا تمہیں میں مرتے دم تک معاف نہیں کروں، اگر آج میرے نبی پہ تمہارے ہوتے ہوئے زخم لگا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں۔ اور عبداللہ بن قمیہ شاہ سوار تھا جس نے آ کر حضور پہ وار کیا ہے اور کندھے پہ تلوار ماری، جس کا زخم 1 مہینہ تک لگا رہا، اور اس پہ حملہ کرنے والی صرف ام عمارہ تھی جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کے وار کو روکا۔ وہ شاذور تھا، یہ بے زور تھی، وہ سوار تھا، یہ پیدل، وہ 2 لوہے کی زروں میں، یہ ویسے ہی۔ تو انہوں نے 2 دفعہ اس پہ تلوار ماری ہے، لیکن دونوں دفعہ تلوار بے اثر گئی، ایک عورت کی کاٹ، اوپر 2 تلواریں، اوپر وہ گھوڑ سوار۔ لیکن جب وہ بے بس ہوئی ہے تب اس کی تلوار جا کر حضور کے کندھے پر پڑی ہے، اور اس نے سر پہ بھی تلوار ماری، کندھے پر ماری، خود بھی ٹوٹا اور کندھے پر بھی زخم آیا، لیکن سینہ سپر رہی ہے جب تک گری نہیں، حضور پر کسی کو اٹھنے نہیں، چلنے نہیں دیا۔ ابو طلحہ انصاری حضور پر ایسے لیٹ گئے، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، لیکن اللہ کے نبی پہ تیر نہیں آنے دیا، ان کو کھینچا گیا۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے، اپنا ہاتھ آگے کر دیا، سیدھے ہاتھ سے تیر سہتے رہے، سارا ہاتھ شل ہو گیا، سارا ہاتھ بیکار ہو گیا، سارا ہاتھ۔ کافروں نے نرغے میں لے لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے زخم کھا کے، بے ہوش ہو گئے تھے، کچھ ہوش کا کچھ بے ہوشی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نے قریش کے نرغے کو توڑا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دوڑ لگائی، تو آپ نے کہا طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو۔ پھر کافر پیچھے بھاگے، پھر حضور کو گھیرے میں لے لیا، پھر حضرت طلحہ نے بٹھایا اور پھر تلوار اٹھائی اور پھر بکھرے شیر کی طرح، زخمی شیر کی طرح حملہ آور ہوئے، پھر قریش کو کائی کی طرح چھانٹ کے رکھ دیا، پھر حضور کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا طلحہ تجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر قریش نے حملہ کیا، پھر ان کو گھیرے میں لے لیا، پھر آپ نے حضرت طلحہ نے آپ کو بٹھایا، پھر پلٹ کے حملہ کیا، پھر ان کو دھکے دے کے اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کے ان کو دائیں بائیں کیا، پھر حضور کو اٹھایا، 3 دفعہ کافروں کے نرغے سے نکالا اور دوڑتے ہوئے احد پہاڑ پہ چڑھے، جبکہ خود سارا ہاتھ لہو لہان ہو چکا، اور اٹھایا اور ایک غار کے اندر جا کر لٹایا، دیوار سے ٹیک لگوائی، پتھر کی دیوار سے جو ہی آپ نے ٹیک لگائی اور احد پہاڑ کے ساتھ آپ کی کمر لگی، تو جو ہی احد کو پتا چلا کہ رسول اللہ ہے تو اتنا حصہ جو کمر مبارک سے لگا تھا وہ سپنج کی طرح نرم تکیے میں تبدیل ہو۔ اس سے پہلے قتادہ بن نعمان اپنے جسم کے ساتھ تھام، جو تیر آئے آگے ہو جائیں، ایک تیر آیا اور سیدھا حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کیما ہو کے باہر آ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہے میرے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور آپ نے تیر کو نکالا، ساری آنکھ کیما باہر نکل آئی، پھر آپ نے اس کے سارے ملبے کو اکٹھا کیا، اٹھا کر آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا، پھر فرمایا اے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ظاہر ہوئی ہے، اللہم اجعلھا احسن عینیہ، اے اللہ اس کی اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ یہ کہہ کر ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ دوسری سے زیادہ حسین ہو چکی، جگمگ کر رہی تھی۔ اے انہوں نے سینے پہ زخم سہے، ہم نے نبی کے سینے پہ زخم لگائے، انہوں نے آنے والے تیروں کو آنکھوں میں لیا، ہم نے اپنے تیر کمان اسی کے سینے پہ چلا دیے، انہوں نے زخموں کے، تلواروں کے، نیزوں کے زخم اپنے جسم پر سہے، اور ہم نے اپنی تلواروں، توپوں کا رخ اللہ کے محبوب کے سینے کی طرف کر دیا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں،